السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہر کے بہرے اللہ سمیت آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہر کے بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش کی یہ خبر سناؤں گا جس طریقے سے جو گندگی مچائے تھے سنبھل میں، جو ہماری جامع مسجد کو لے کر یو پی اتر پردیش میں، اس کے بعد سرکار کی تو جو ہے سو تو بھی چپ میں بھی چپ کی چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی یہ آگ کی طرح یہ خبر پھیلی جو مسجد پہ حملہ کرے یہ چندی چور سالے، سروے کرنے کے لیے مسجد کو شہید کرنے کی ناکام جو کوشش کرے، اس کے مد نظر اس کے اوپر جو جماوڑا ہوا تھا، جو حرکت پیش آئی تھی، اس کو لے کر جو دبا کے جو چلا ہے، جو عوام بھی وہاں کی جو مسلمانوں کو جس طریقے سے جو گولیاں چلائے، 3 جانے گئی، جو کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، بول چکا ہوں میں، اور آپ لوگ ویسے تو سوشل میڈیا پہ تو سن چکے ہیں، کیونکہ گودی میڈیا تو حقیقت سے بہت دور رکھتی ہے، یہ ہر وہ چیز چھپاتی ہے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اتیاچار ہوتا ہے، یا مساجد ہو یا درگاہیں ہو یا کون سے بھی ایسے عبادت گاہ ہیں مسلمانوں کے، لیکن انہوں اپنے گندگی کرنے میں یا گندگی پھیلانے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن ان سارے چیزوں سے ہٹ کر میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں اور بتاتا چلوں، یہ بہت اچھی خبر یہ آئی ہے، جو سروے کرنے کے لیے جو گئے تھے وہ سروے کو لے کر اتنا ادھم مچا تھا، جس طریقے سے جو انہوں نے ایک چیز یہ بتائی تھی کہ جیسے یہ مسجد ان کا ایک ٹیمپل توڑ کے بنائی گئی۔ اب یار جتنے بھی مساجد ہیں سارے ٹیمپل توڑ کے بنائے، یہ بولنا ان کا مقصد یہی ہے، جبکہ حال حقیقت کیا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کا کام ہے گندگی پھیلانا، گندگی برپا کرنا اور ہمارے مساجد کو شہید کرنا۔ ان کا یہ مقصد اور یہ کام تو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ان سارے چیزوں کے بیچ میں جو جھڑپیں ہوئی اور جو گولیاں چلی، جو 3 جانیں شہید ہوئی مسلمانوں کے اور 17 لوگ زخمی ہوئے، اس کو لے کر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے۔ پہلی بات تو سپریم کورٹ یہ کہہ دیا ہے کہ کون سی بھی ایسی چیز، ایسی حرکت تم بغیر پروف کے، بغیر ثبوت کے نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ان 10 سے 15 سال پہلے کی بات رہتی ہے تو اس کے اوپر سروے بھی کر سکتے تھے یا بات بھی کر سکتے تھے اور ان سے پوچھ بھی سکتے تھے، یہ دعویٰ تم پیش کر سکتے تھے، لیکن یہ تو سالوں سال گزر چکے ہیں۔ جو تمہاری اماں بھی کب پیدا ہوئی تھی، اماں کی اماں، 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 اماں کی اماں بھی پیدا ہوئی سے وقت سے پہلے سے یہ مسجد تھی، تو یہ کہاں سے جو ہے سو ٹیمپل توڑ کے بنائی گئی؟ یعنی میں اس لہجے میں بول رہا ہوں کہ بولنے کا میرا انداز الگ ہے، لیکن جملہ تقریباً سپریم کورٹ کا وہی تھا۔ تو اسی لیے یہ چیز صاف کر دی گئی ہے کہ سنبل مسجد کی طرف بری نظر سے مت دیکھو، گندی نظر سے مت دیکھو، نہیں تو جو ہے سو تمہارے اوپر قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اور جو این جی او جو دعویٰ کری ہے ان ساروں کو نوٹس جا چکی ہے، تم ایسی چیز ثابت کرو، کسی کے اوپر الزام مت وہ لگاؤ، اور تم کوئی انسان کے اوپر نہیں، ایک عبادت گاہ، ایک پرانی ایک اتنی بڑی مسجد جہاں پہ لوگ صبحوں کی تعداد میں ڈیلی نماز 5 ٹائم کی ادا کرتے ہیں، وہاں پہ تم یہ گندگی پھیلائیں گے تو کس کو خوش کرنے جا رہے ہیں اور کس کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں؟ تمہارا مقصد کیا ہے
کیا دیش کے امن و امان کو غارت کرنا یہ تمہارا منصوبہ ہے؟ آخر چاہتے کیا ہیں؟ یہ سوال جو سپریم کورٹ نے جو کیا ہے یہ بہت شاندار کیا ہے، جس کا یعنی سارے اپنے بھائی بہنیں جتنے بھی جو دعائیں کر رہے تھے الحمدللہ ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی۔ اور اس کو لے کر دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سنبل مسجد جامع مسجد یہ پورے GCC نہیں بلکہ مڈل ایسٹ میں پھیل چکی ہے اس کی آب و ہوا، اور یہ اس کو بدنام کرے کون؟ اور انہوں اپنے آپ کو بدنام کر لیے۔ اور دوسری چیز اس کا فائدہ یہ پہنچا ہے صرف اور صرف سوشل میڈیا کی طرف سے، کیونکہ سوشل میڈیا جو ان کی حال حقیقت جو ان کی گندگی ہے جس طریقے سے بیان کرتی ہے، جس طریقے سے بتاتی ہے، وہاں پہ ان کو ہتھیار ڈال دینا پڑتا۔ تو یہ ویڈیو کا مقصد میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے، سچائی یہی ہے کہ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ کم سے کم سپریم کورٹ تو جو ہے سو یہ صاف الفاظوں میں کہہ چکا ہے، اب انہیں تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ نہیں دیے، بلکہ بلکہ لوگوں کو دے دیے مخالفین کو، اور ان کو وارن بھی کر دیا گیا ہے کہ تم یہ گندگی بند کرو نہیں تو تمہارے اوپر دوسرا کام کیا جائے گا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے۔ لیکن ان 3 جانیں جو شہید ہوئے ہیں، اب اس کا ہر جانا کون بھرے گا؟ جو ماں کی گود جڑی ہے، اور کوئی کسی بہن بیوہ ہو گئی بھی ہے جس سے جو ہے سو، اور کوئی بچوں کے سر سے ہاتھ چلے گا، سایہ چلے گا، والد چلے گئے، جس کے پاس گزرتی ہے، جس کے جانے جاتی ہے، جس کے گھر اجڑتے ہیں، جس کے ذمہ دار آدمی جاتے ہیں، ان کو معلوم ان کے گھر سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اگرچہ کسی کو شہید کرے ہیں یا قتل کرتے ہیں یا کسی کو مار دیتے ہیں، تو ایک کا نہیں میرے بھائی، اس کے ساتھ جتنے جڑے رہتے ہیں ان ساروں کا قتل ہوتا ہے، سارے ارمانوں کا قتل ہوتا ہے۔ تو اللہ کبھی ایسے لوگوں کو، ایسے پاپیوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ ان کو غارت کرے گا، ان کو نست نابود کرے گا، اور ان کو کبھی ہائے بدعا ان کے خالی نہیں جائے گی، انہوں بد سے بدتر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور دیکھیے انشاءاللہ سنبل مسجد کا ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کو 24 گھنٹے کے اندر بتا دینا ہے یہ گندگی کس کے اشارے پہ کی گئی، کس کے اس پہ یہ لوگ اتنا ناچے ہیں اور یہ گند مچائے ہیں، اور جو 17 زخمی ہوئے ہیں وہ ساری حکومت کو اس کا ہر جانا وہ بھرنا پڑے گا، اور دوسری چیز ان کی ساری ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، اور جو تینوں جا چکے ہیں ان کو جو سو 25 لاکھ روپے کا وہ کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کل ہی اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔